الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے کنارے سے، اینڈ آف دا ورلڈ سے تمامی میرے ویورز کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور ہمیں جمعے کی نماز سے پہلے ایک جگہ جانا تھا، تو راستے میں جب یہاں آئے تو ایک ایسا منظر میں نے دیکھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی کچھ یہاں کے ویوز بھی دکھاؤں اور کچھ نیوزی لینڈ کے بارے میں بتاؤں۔ یہ واقعی اللہ کی قدرت کا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شاہکار ملک ہے کہ جہاں پر قدرت کے بہت سارے نظارے ہیں، اور پھر اگر اس میں اس طرح غور و فکر کیا جائے کہ جس رب کی دنیا ایسی ہے تو اس کی جنت کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں کل رات ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے، رب کی شان کو مد نظر رکھ کے اگر دیکھے جائیں تو پھر اس میں وہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ میں نیوزی لینڈ میں کچھ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ سے ملا۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ویو دکھاتا ہوں۔ یہ کنارہ ہے، یعنی اور یوں سمجھے کہ میں اس وقت دنیا کے کنارے پہ کھڑا ہوں، اور اس کے بعد اب دنیا میں بظاہر پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ منظر دیکھیں اور سکون دیکھیں۔ اس وقت صبح کے تقریباً 9:30 بج رہے ہیں، اور ہم نے یہ ٹائم بھی اسی لیے چوز کیا کہ جب یہاں پر کوئی اور مطلب کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو، بے پردگی بھی نہ ہو، تو بہت کوائٹ یہ علاقہ تھا، اور بالکل اینڈ آف دا ورلڈ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہلکی ہلکی صرف چڑیا کی آواز ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا موو اراؤنڈ کریں گے، ہمارے کیمرہ مین میں تھوڑا سا موو کریں، پورا ایریا دکھائیں ذرا۔ یہ دیکھیں کہ پورا پانی ہے، پہاڑ ہیں، اور اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انوائرمنٹ کے کچھ یوں سمجھیے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی کہ یہاں بہت اسٹرکٹلی انوائرمنٹ کو، اور اس کے یعنی انوائرمنٹ سے مراد یہاں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بچے کو یہاں تعلیم دی جاتی ہے، اپنے وطن کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب میں نے ایک بڑی پرسنالٹیز میں دعوت اسلامی کی شعبہ جات کی پریزنٹیشن دکھائی، تو جب FGRF کا جو پلانٹیشن والا کام تھا وہ دیکھ کر وہ بہت متاثر، انہوں نے بڑی عجیب بات مجھے بتائی کہ اس پر انشاءاللہ ہم کام کریں گے کہ اگر آپ کے دعوت اسلامی والے اس ملک میں انوائرمنٹ پر کام کریں اور بتائیں کہ اسلام شجرکاری کے بارے میں، درخت لگانے کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، ماحول اچھا رکھنے کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، تو پھر یہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں گورنمنٹ اس قدر انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہے، میں جس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا، اور بڑا اچھا بھی لگا کہ یہاں یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ریٹنگ دی جا رہی ہے کہ کس کے گھر میں کتنی تتلیاں اور کتنے پرندے آتے ہیں، یعنی کتنی چڑیاں آتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے گھر کے اندر صفائی زیادہ ہوگی، وہ گھر نیچر کے قریب ہے، تبھی یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں۔ بڑی اچھی انہوں نے بات کہی کہ اللہ پاک نے ہم کو ان اپنی مخلوق کے ساتھ رکھا ہے زمین پر۔ ہم زمین پر رہنے والے، اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ، یعنی اور بھی مخلوقات اس زمین کو شیئر کرتی ہیں، جس میں پرندے ہیں، جس میں تتلیاں ہیں، جس میں خوبصورت اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جنگلات کاٹ کر بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگیں اور کانکریٹ کے جنگل بنا کر ہم نے ان تمام مخلوق کو اپنے آپ سے، اپنے وطن میں دور کر دیا۔ مگر یہاں اس کو بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی حیرت ناک بات بتانے جا رہا ہوں جو میرے لیے شاکنگ تھی، پھر میں نے اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا، اور پھر میں نے اس کو بالکل ایسا ہی تھا کہ نیوزی لینڈ کی ہوا یہ دنیا کی موسٹ پیور ہوا ہے۔ جی ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہوا کنستر میں بند کر کے، اس کے یعنی سمجھیے کہ جس طرح ہمارے گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں، سلنڈر بنا کر چائنا میں باقاعدہ نیوزی لینڈ کی ہوا سیل کی جاتی ہے، اور لوگ اس کو انہیل کرنا پسند کرتے ہیں، اس کو سونگنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا میں کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں آسمان ہی نظر نہیں آتا، اتنی پولیوشن ہو گئی ہے، اتنی فیکٹریاں اور اتنے جناب وہ سب چیزیں لگا دی انہوں نے، دھواں کر دیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ایسی ہوا انہوں نے، اچھا اس ہوا کو یہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتے، تو اس لیے یہاں پر بہت زیادہ تعمیرات نہیں کرتے، یہاں بہت زیادہ فیکٹریاں، بلکہ بتایا جا رہا ہے 2050 میں ٹارگٹ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں کوئی بھی پیٹرول والی گاڑی نہیں رہے گی، یہاں ساری گاڑیوں کو یہ الیکٹرانک کار کر دیں گے تاکہ دھواں نہ بنے۔ تو بڑی امیزنگ بات ہے کہ اتنا خیال اپنے ملک کا، یہاں کی آب و ہوا کا حکومت کے ساتھ ساتھ قوم بھی رکھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو زندگی یعنی جو ایوریج ایج ہے وہ 90 سال تک لوگ نارملی زندہ رہتے ہیں۔ تو بہرحال
اچھا، اب یہ ساری باتیں میں جب سن رہا تھا نا کہ دنیا کی سب سے صاف ہوا ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، یہاں پر پرندوں اور جانوروں کو لوگ لائک کرتے ہیں، اپنے گھروں کے قریب رکھنا چاہتے ہیں، تو اور باقی میں نے دیکھا کہ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ اگر ڈیری کا کام، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بکرے اور گائیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پالے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یہاں کا دودھ، یہاں کا مکھن، ڈیری کا کام بہت زیادہ ہے، تو مطلب یہ بہت نیچر کے قریب ملک ہے۔ تو مجھے پھر خیال آیا کہ ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے پیور ہوا یہ ہے، تو مجھے تو سچی بات ہے یہاں کے مدینے کی ہوا زیادہ یاد آنے لگ گئی کہ مدینے کی ہوا میں تو شفا ہے، مدینے کی ہوا کے لیے نبی پاک نے دعائیں فرمائی، وہاں کی مٹی میں شفا ہے، تو سبحان اللہ، بے شک نیوزی لینڈ میں ہے مگر مدینہ مدینہ ہے۔ پھر دوسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے، سمجھنی ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر، جو میں آج جس کے لیے حاضر ہوا تھا، لوگ بہت بات کرتے ہیں ان ممالک کی خوبصورتی کی، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس دنیا کو، اور اس دنیا میں بہت سارے نظارے بڑے خوبصورت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ایریا ایک جنت نظیر جس کو کہا جاتا ہے محاورے کے طور پہ، یہ اس کا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جب دنیا ایسی ہے اور دنیا کے کچھ علاقے اتنے خوبصورت ہیں جہاں کی ہوا اتنی پاکیزہ ہے، پرندے ہیں، چہچہاٹ ہے، یہاں پر مال و دولت بھی ہے، تو بتائیے نا جنت کیسی ہوگی ہیں؟ اور جنت کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا، امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے آپ جنت کے بارے میں، بیونڈ دا امیجنیشن اگر جنت میرے رب کی ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ تو جو لوگ ان ممالک میں آنے کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا پچھلے دنوں یورپ جاتے جاتے کشتی میں ڈوب گئے اور جان جوکھوں میں ڈال دی اور گھر کی چیزیں بیچ دی، اور اتنی کوشش دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں پہنچنے کے لیے، اور وہ جنت جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے، اور پھر دنیا میں آ بھی گئے کسی ملک میں تو کتنے سال رہیں گے؟ مرنا ہے نا، جنت میں چلے گئے تو پھر کبھی باہر نہیں آئیں گے، دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ ان جنہ۔ تو آج جمعے کا دن ہے، کیوں نہ کچھ اچھے فیصلے کریں، کیوں نہ کچھ اچھے ڈیسیشن کریں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو حرام کاموں کو چھوڑنا ہے، جنت میں جانا ہے تو حرام روزی چھوڑیں، رزق حلال کی طرف آئیں۔ یہاں اس ممالک میں بھی بڑا پرابلم ہے، مجھے کچھ لوگ ملے کہتے ہیں کہ آ تو گئے ہیں یہاں پر، اب اسٹوڈنٹ ویزا پر آئے ہیں اور اب کچھ ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ جو حرام ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو میں نے یہ سمجھایا کہ حرام کمانے تو نہیں آئے تھے، کیا مسلمان شراب بیچے گا، کیا مسلمان خنزیر کا گوشت بیچے گا؟ تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں کہ یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے۔ پچھلے دنوں آسٹریلیا میں بتایا کہ ایک صاحب کچھ دنوں پہلے آئے اور ان کا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو آسٹریلیا پہنچ کر، نیوزی لینڈ پہنچ کر موت نہیں آئے گی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو جیئیں ایسے کہ مرنے کی تیاری کریں، جیئیں ایسے کہ جنت کی تیاری کریں۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں میرے دل میں تھی جب میں نے یہاں کے انوائرمنٹ پر، یہاں کی ہوا پر، یہاں کی پیورٹی پر جب میں نے سنا تو میں نے کہا یار جب اتنا اس دنیا میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے تو جنت کی تو کیا بات ہے۔ تو جنت کی تیاری کیجئے، آج جمعے کا دن ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جو 200 بار جمعے کے دن درود پاک پڑھے اس کی 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا دن خوب درود پاک پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں جمعے کے دن، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے جمعے کے دن، اور خاص طور پہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر پڑھتا ہے، تو پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، میں اپنے والدین کی قبر پر تو نہیں جا سکوں گا، لیکن انشاءاللہ نیت ہے کہ آج بھی جب بھی باہر ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ان کو وہاں سے ایصال ثواب کروں، اور جب کراچی میں ہوتا ہوں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعے ان کی قبر پر، والدین کی قبر پر حاضری دیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے اور ہم پر حق بھی ہے ہمارے والدین کا۔ تو والدین کے لیے خوب دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں، یا اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور دنیا میں جتنے ہمارے عاشقان رسول ہیں جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ تو بہرحال کچھ باتیں تھیں دل کی نیوزی لینڈ کے بارے میں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تو نیوزی لینڈ ٹھیک ہے، دنیا کا ایک خوبصورت ملک ہے، اینڈ آف دا ورلڈ ہے، لیکن مدینے کی بات مدینہ مدینہ ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ میں اب پہلی بار زندگی میں نیوزی لینڈ آیا ہوں، شاید دوبارہ دینی کاموں کے لیے تو آنے کو جی چاہے گا، اس کی خوبصورتی کو اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی کیونکہ دنیا میں بہت کچھ دیکھا، لیکن مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھیں جی بھرتا نہیں ہے، بلکہ دل میں پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ میں اس جگہ پر، اس دنیا کے کنارے سے بھی جمعے کے دن رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جلدی جلدی اپنے گھر اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اور ہاں ایک اور بات کہ یہاں بھی دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے یوں سمجھیے کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں
آج بھی ہمارے اجتماعات ہیں اور یہاں پر لوگ قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ ان ایریاز میں بھی مدنی قافلے، ان ایریاز میں بھی جہاں بڑی بیزی لائف ہے اور ایک ایک گھنٹے کے پیسے ہیں، یہاں بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اجتماعات میں آ رہے ہیں، اسلامی بہنوں میں کام ہو رہا ہے. تو پھر گزارش یہی ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آج جمعے کی نماز یہاں کی بڑی مسجد ہے، مسجد کا نام بتائیے گا. مسجد مصطفیٰ. انشاءاللہ تقریباً 12 بجے سے آس پاس انشاءاللہ وہاں بیان شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل آج جمعے کی نماز وہاں ادا کریں گے. اور اسی مسجد مصطفیٰ میں آج مغرب کی نماز کے بعد بھی ایک انشاءاللہ بڑا سنت و بڑا اجتماع آکلینڈ میں ہے. اور سنڈے والے دن میرے لیے بھی تھوڑا سا یوں سمجھے کہ ایکسائٹمنٹ تھوڑی سی ہے. آج سے 3 سال پہلے پوری دنیا ہل گئی تھی. ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کرائسٹ چرچ میں مسجد کا نام کیا تھا، اس میں النور مسجد میں جمعے کی نماز میں 2019 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کیونکہ نیوزی لینڈ دنیا کے پرامن ترین ملکوں میں بھی شامل ہوتا ہے، مگر ایک شخص نے ایک ایسا اٹیک کیا اس مسجد پر نماز جمعہ کے دوران کہ تقریباً 50 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے. بڑے عاشق رسول تھے، بتایا جاتا ہے ہمارے امام صاحب جو اس مسجد کے تھے، اور وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اور بڑا واقعہ ہوا تھا اور پوری دنیا میں اس پہ بہت زیادہ ایک عجب سما بنا تھا. تو اب سنڈے کو انشاءاللہ اسی مسجد میں میرا جانا ہے انشاءاللہ، اور وہاں پر ہم جمعے کی سنڈے کو ظہر کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں بیان کریں گے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کرائسٹ چرچ میں مجھے کچھ لوگ سن رہے ہوں یا نیوزی لینڈ میں کہیں اور ہوں، آسٹریلیا میں بھی ہیں. تو آج بھی آسٹریلیا سے کچھ لوگ پہنچے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، آسٹریلیا سے کچھ ٹریول کر کے آ جائیں، فجی سے آ جائیں. یہ جو سفر ہوتے ہیں نا، یہ بڑے یادگار ہوتے ہیں. ہم زندگی میں کچھ ٹریول کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے کرتے ہیں. تو آج بھی اجتماعات ہیں، کل بھی آکلینڈ میں ہوں میں، سنڈے کو کرائسٹ چرچ جا رہے ہیں، اور سنڈے کو پھر آل دا وے فرام کرائسٹ چرچ ہم سڈنی پہنچیں گے. پھر منڈے کو ہم سڈنی میں ہوں گے. ٹیوزڈے سے ایڈیلیڈ کا ہمارا ٹریول شروع ہوگا. میرے پیج پر مختلف شہروں کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کہاں کہاں پروگرام ہوں گے. دعوت اسلامی آسٹریلیا اور دعوت اسلامی نیوزی لینڈ کے پیج کو آپ لائک کر دیں تو وہاں سے آپ کو یہ سارا شیڈول بھی ملتا رہے گا. فیس بک پہ یہ دونوں پیج موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہم میلبرن جائیں گے. تو اس طرح یہ ٹریول جاری ہے. تو جوائن کیجئے انشاءاللہ دنیا کے اس کونے میں بھی دین متین کے لیے. اچھا، ایسے بھی مجھے پتا ہے، میری کل دبئی بات ہو رہی تھی، ایسے بہت سارے بزنس مین پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یو کے میں ہیں، اسلامی بھائی ہیں جن کے پاس ویزا ہے یا ویزا کی انہیں ضرورت نہیں ہے. تو آئیے نا مل کر اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ سیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو ان اور اجتماعات. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.